صوفیاء کرام کے اشغال اوراد اور ان کا جو طریقہ اور ضابطہ اخلاق ہے اس کے ذریعے قوم کی بہت زیادہ رہنمائی ہوئی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو اگر پھیلایا ہے تو صرف صوفیاء نے پھیلایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آج کل خام خواہ بزرگوں کی صوفیاء کی مخالفت ہوتی ہے، جو 2 نمبر لوگ ہیں ہم ان کے حق میں نہیں ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی کی تھی، میں نے آج بھی کی ہے، اور میں اپنی گفتگو میں کرتا رہتا ہوں، باقی بھی علماء کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ڈھول دھماکے اور مختلف رنگوں کے پٹکے اور کڑولیاں اور یہ جو کچھ ہے یہ کوئی تصوف نہیں ہے، مختلف رنگوں کا نام نہیں ہے۔ تصوف مختلف قسم کی مخصوص رسموں کا نام نہیں ہے، لیس تصوف رسوما ولا علوما، بلکہ حضرت داتا صاحب ایک مقام پہ لکھتے ہیں پیر کامل وہ نہیں ہے جو تمہیں رکے ہوئے کام چلا دے، جو بند فیکٹریاں دوبارہ چالو کر دے۔ پیر وہ نہیں ہے کہ جو دم کرے تو صرف پیڑ کا آرام آ جائے۔ کہا پیر کامل وہ ہے جو نظر کرے دل کی دنیا بدل کے رکھتا ہے، یہ ذمہ داری ہے پیر کی۔ تو سچے صوفیاء ہی بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تابعین کے دور کے بعد اسلام کی حفاظت کی ضمانت رہے ہیں۔ بلکہ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا اگر وہ کامل لوگ تمہیں نہ بھی ملیں تو جو کامل ہیں ان کی قبروں پہ بھی چلے جاؤ، ان کی قبروں پہ بھی تمہیں فیض ملے گا، ان کی قبروں سے بھی روشنی ملے گی۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جا کے تو دیکھو، آج بھی وہاں روشنی ملتی، آج بھی وہاں اجالے ملتے ہیں۔ اقبال 2 قومی نظریے کا حامل نہیں تھا، وہ کہتا تھا سارے جہاں سے بہتر ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ ہے گل ستا ہمارا، لیکن پھر وہی بولتا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ تبدیلی کیسے ملی؟ نذیر احمد دہلوی کے نام ایک مکتوب میں لکھتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے نور شیخ مجدد کی قبر سے ملا ہے، بلکہ اس نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خواب کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر کی عرض میں نے عطا مجھ کو بھی فقر ہو، کی عرض عطا مجھ کو بھی فقر ہو، آنکھیں میری بینا ہیں مگر نہیں بیدار۔ تو یہ خام خواہ لوگ زیادتی کرتے ہیں جو اہل اللہ سے دور ہٹاتے ہیں، ان کی قبروں سے بھی نور ملتا ہے، بلکہ اہل اللہ کی تو قبریں اہل اللہ کی ہیں، ٹوٹی پھوٹی شکستہ قبروں سے عبرت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں جایا کرو، چونکہ وہاں سے بھی تمہیں آخرت کی فکر ملے گی۔ تو جب عام گناہگار کی ٹوٹی اور شکستہ قبر سے بھی فیض ملتا ہے تو معروف کرخی کی قبر سے نور نہیں ملے گا؟ داتا علی حجویری کی قبر سے نور نہیں ملے گا؟ وہاں سے روشنی ملے گی۔ تو خام خواہ کی ایک مخالفت ہے، بر صغیر پاک و ہند کا مزاج ہے کہ یہاں صوفیانہ طرز پہ انقلاب آ سکتا ہے، اس لیے یہاں صوفیاء کے قریب ہوں، اور گو کامل پیر آپ کو کم ملیں گے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ختم ہو گئے۔ حضور کی امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے اس امت میں قیامت تک ولی موجود رہیں گے، باقی امتوں میں ایسا نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بات نہیں، نئے نبی نے جو آنا ہے، دین کا کام، دین کی تعلیمات ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، نیا نبی آئے گا، نیا پیغام اللہ سے لے گا اور قوم کو دے گا۔ لیکن امت مسلمہ میں چونکہ نیا نبی نہیں آنا، اس لیے دین کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے قیامت تک ولیوں کے سلسلے کو جاری رکھا، وہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آج ہم ایک شخص سے ڈنگ کھاتے ہیں تو ہم سارے طبقے سے برزن ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اگر طلب سچی ہے تو 100 بار بھی ڈنگ کھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، غلام تو آزاد کر دیتے تھے، غلاموں کو پتہ چل گیا وہ لمبی نمازیں آپ کے سامنے پڑھتے، آپ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا عمر تم تو بولے ہو، یہ دل سے نمازیں تو نہیں پڑھتے، اوپر اوپر سے پڑھتے، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں 100 بار دیں، میں دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔
ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات کہ تمہیں پتہ ہے مٹھائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے؟ سارا شہر چھوڑ کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ تمہیں پتہ ہے کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے؟ سارا چھوڑ کے جاتے ہو کہ نہیں شہر؟ بلکہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے توڑی اچھی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کوچوان سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتا ہے کہ وہاں سے توڑی اچھی ملتی ہے۔ تمہیں کپڑے کا پتہ ہے، تمہیں سونے کا پتہ ہے، تمہیں چاندی کا پتہ ہے، تمہیں توڑی اور دانے اور کھل کا پتہ ہے کہاں سے اچھی ملتی ہے۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ دین کہاں سے اچھا ملتا ہے؟ اس وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہو، پھر کہتے ہو سارے ہی برے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حضور کا دین ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں اس منبر و محراب پہ براجماں ہیں، تو وہ لوگ بھی اس دھرتی کی زینت ہیں جو تاج شاہی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے، بستے ہیں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی۔ افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی وہ لوگ بھی ہیں جن کے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہیں، جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، جن کی صحبت کا نور دلوں کے اندھیرے دور کرتا ہے، جن کی قربت رب سے جوڑتی ہے، اور جن کی صحبت میں بیٹھے تو دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت اور میلان ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ تھوڑے ہیں لیکن ہیں ضرور موجود۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تم پتہ نہیں کن کو مل آئے ہو جو چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں۔ آؤ تمہیں ان کی بات سناؤں، آؤ ذرا تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بریلی کی گلیوں میں لے چلو۔ نان پارا کی ریاست کے نواب آپ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرنے والا شخص تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ اس کا قصیدہ لکھ دیں، ایک قصیدہ لکھ دیں، ہے بھی بڑا اچھا آدمی، نواب ہے، اس کا قصیدہ لکھ دیں، اتنا چندہ دے دے گا آپ کے مدرسے کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا یہ مزاج نہیں ہے، اور مرید نے، شاگرد نے جو ہے وہ کہا نہیں حضور لکھ دیں۔ جو مرید اور شاگرد ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک فلسفہ ہوتا ہے اور اپنے ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو اس نے عرض کی، آپ نے فرمایا نہیں، وہ ضد کر بیٹھا، فرمایا لاؤ کاغذ پینسل۔ کاغذ پینسل لایا گیا۔ نان پارا کی ریاست کا نواب تھا۔ نان پارا لفظ کو بدلے تو بنتا ہے پارا نان، روٹی کا ٹکڑا، اس کو کہتے ہیں تقلیب لفظ۔ اعلیٰ حضرت نے قلم لیا تو لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور کا قصیدہ لکھا اور آخر میں جو اس کی فرمائش تھی اس کا رد کرتے ہوئے کہا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کہا احمد رضا روٹی کے ٹکڑے کے لیے نہیں لکھتا، وہ محمد عربی کی آبرو کے لیے لکھتا۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے استغنا کا نور دیا ہے۔ تو صاحبو، ان صوفیاء، ان کاملین کی صحبت کو ڈھونڈو، تلاش کرو، نہیں ملتے پاک لوگوں کی قبروں کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں روشنی ملے گی، وہاں تمہیں اجالا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں کامل پیر نہیں ملتا تو شیخ ابو طالب مکی اور امام غزالی علیہ رحمہ کی تصنیف پڑھو، جتنی دیر تک کامل نہیں ملتا، کامل پیر کی ضرورت یہ کتابیں پوری کرتی رہیں گی۔ آپ پڑھیں شیخ ابو طالب مکی کی قوت القلوب، کیا ہے، جواہر ہے، سطروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے۔ کبھی اپنے آپ کو خالی نہ چھوڑیں، کم از کم ان کتابوں کو ضرور لیں، امام غزالی کتابوں کو ضرور لیں۔ امام غزالی وہ بزرگ ہیں کہ جن کی فکر کو مغرب کے مفکرین نے چوری کیا ہے، اتنی بلند فکر ہے۔ مغرب کو جس مفکر پہ ناز ہے اس کا نام ہے ڈیکارٹ، لیکن جو ڈیکارٹ ہے اس نے امام غزالی کی چوری کی، ساری چوری امام غزالی کی کیا اس نے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ مغرب کے پلے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے شاغلمان، ان کے لاج ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے کہ ابن حزم نے 1000 کتابیں بھی لکھ دی تھی۔ ابھی یورپ کی گلیوں میں اندھیرا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں وحی کا نور تر رہا تھا۔ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے۔ تو وہی جملہ دہراؤں گا اقبال کا کہ مغرب کی فلاح اس میں ہے کہ آگے کی طرف جائے، کیونکہ ان کے پیچھے اندھیرا ہے، اور مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائیں، ساری روشنیاں ان کے پیچھے ہیں۔ آگے کی طرف جائیں گے تو اندھیرے ہوں گے، پیچھے کی طرف جائیں گے کھجور کی چٹائی پہ محمد عربی بیٹھے زندگی کا درس دیتے نظر آئیں گے۔ تو یہ حضرات انداز ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ وقت سمٹ گیا ورنہ یہ مضمون میں
چاہ رہا تھا کہ اس کو پھیلا کے بیان کریں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع پہ تفصیل سے یہ بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر